یہ عزاداری شہزادی کونین کے دل کو سکون پہنچانے والی چیز، یہ عزاداری جس سے زمانے کا امام شریک ہوتا اور سب سے زیادہ خوش ہوتا، وہی جملے میں نے آج یہ دہرائے کہ آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا۔ آپ سمجھ گئے یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ دعائے ندبہ جو دا موسٹ ریکمینڈڈ دعا، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا یہ ہائر اوکلٹیشن میں، یہ غیبت کبریٰ میں نہیں، بہترین دعا کہ جو ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ہر جمعے کی یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ ٹو گیٹ کلوز ٹو امام، اس سے اچھی دعا نہیں۔ اگر آپ مسلسل پڑھیں دعا ندبہ، روز بھی پڑھ سکتے، اس میں کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ آپ ڈیلی بھی یہ دعا ندبہ پڑھ سکتے، 40 دن پڑھ کے دیکھو، 40 ڈیز یہ دعا ندبہ پڑھ کے دیکھو کہ تم کیسے امام سے کلوز ہوتے، لیکن ود آل دا کنڈیشنز، اوکے، دا مین چیز ہے کنڈیشنز۔ تو آپ 40 دن کی دعا کا چلہ بانو اور بولو کہ مولا میں آپ کے لیے 40 دن یہ دعا پڑھتا ہوں۔ دعا ندبہ ایکسٹرا آرڈینری دعا ہے کہ جس میں امام کے یہ جملے کہ آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، کہ وہ وقت کب آئے گا کہ اور میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا۔ دوستو دعائیاں یہ کرنا، آج تاج پوشی امام زمانہ کیا یہ محفل ہے جو میں امام بارگاہ علی رضا میں پڑھ رہا، اور یہ وہی رات ہے جو خوشی کی رات، اسی لیے ماحول بھی بدل گیا ہر طرف، اور امام کی شب عید زہرہ بھی ہے، اور اس کے بعد تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز زمانے کے امام سے ہم کو رجوع کرنا، اس لیے کہ آج سے، ویسے تو ہمارا امام کا پورا حکومت ہی امام کی ہے، لیکن آج 8ویں امام کی شہادت، آپ تھوڑا سا میں ذکر کروں، میں شہادت کا ذکر تو نہیں کروں گا، وہ آپ نے آج دن کی مجلس میں سنا۔ 8 ربیع الاول 260 ہجری، 8 ربیع الاول 260 ہجری، اس دن میرے 11ویں امام کی شہادت ہے۔ شہادت ہوئی سامرے میں، اسی لیے میرے مولا کا روضہ بھی سامرے میں، سامرے میں اس جگہ پہ آج 11ویں امام دفن ہے کہ جہاں پہ ان کے بابا امام علی نقی علیہ السلام ہیں۔ اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے۔ جب آپ سامرہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ذریعہ مبارک جو مولا کی ہے، اس میں 4 گریوز ہیں، 3 گریوز ایسے اسٹریٹ ہے، ایک اوپر ہے۔ سب سے پہلے جو گریو نظر آتی، لحد نظر آتی، وہ امام علی نقی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، امام علی نقی علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور یہ دونوں ذریعے گریوز کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون ہے کہ جو ایک 9ویں امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی ریئل اون سسٹر ہے، 11ویں امام کی پھوئی ہے، اور 12 ہمارے امام کی دادی ہے۔ بہت ہی پاک اور پاکیزہ خاتون، 3 امام سے جن کا رشتہ ہو، اور انتہائی مخصوص جو روایتیں ہیں وہ اسی امام سے، ولادت کی روایتیں سب اسی بی بی سے۔ بہرحال مجھے وہ ٹاپک کو چھیڑنا نہیں ہے۔ 10ویں امام ہے، 11ویں امام ہے، 11ویں امام کے بالکل بازو جو ہے بی بی نرجس خاتون ہے جو ہمارے امام کی والدہ ہے۔ یہ 3 گریوز کے اوپر لیڈیز بی بی حکیمہ خاتون ہے۔ لیڈیز میں سے جو زیارت کرتے ان کو پہلے بی بی حکیمہ خاتون نظر آتے، اور جو جینٹس میں سے زیارت کرتے وہ پہلے 3 امام نظر آتے۔ بہرحال سامرے میں یہ 4 معصومین کے گریوز ہیں، 2 امام ہیں، 2 بیویاں ہیں، ایک امام زادی ہے، ایک امام کی ماں ہے، ایک امام کی بیوی ہے، بی بی نرجس خاتون۔ وہاں پر وہ جو تھا وہ 10ویں امام کا گھر تھا جہاں پہ آج مولا کا روضہ ہے۔ امام زمانہ بھی وہیں رہتے تھے، اور وہ جو بیسمنٹ ہے جس کو سرداب مقدس بولتے، بڑی برکتوں والا، اتنی برکتوں والا بیسمنٹ ہے کہ اب تو کافی ایکسٹینشن ہو گیا، بہت بڑا ہو گیا، لیکن اس زمانے میں بہت چھوٹا سا، اتنا بڑا نہیں تھا، ہم نے خود چھوٹا دیکھا ہے۔ تو وہاں پہ یہ وہ جگہ ہے بیسمنٹ کہ جہاں آخری مرتبہ زمانے کے امام کو لوگوں نے دیکھا۔ انشاءاللہ اب بات آگے چلی گئی تو بتاؤں گا۔ تو دوستو عزاداری گزر گئی، ایام عزا گزر گیا، اب 1 سال کے بعد پلٹ کے آنے والا ہے، 1 سال کے بعد۔ تو اب یہ دن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ڈیز ہے، دعا آپ مسلسل کرو۔ آج کا یہ محفل بہت مخصوص محفل ہے، یہ محفل میں دعا آپ کو لازم کرنا ہے کہ مولا وہ دن آئے کہ مولا ہم اپنی آنکھوں سے آپ کی زیارت کریں۔ اب جو آپ نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، فیالتنی کنتو معکم فافوز معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی جو ہے
مولا کے خون کا بدلہ لیتا، میں بھی مولا کے ساتھ اپنی جان کو قربان کرتا. دل میں خواہش پیدا ہوئی. اگر نہیں ہوئی ہے تو ویری سیڈ، ویری سیڈ، ویری سیڈ، ویری سیڈ. تمہارے دل میں خواہش ہونا، 2 مہینے عزاداری کی ہے، 2 مہینے تم نے ماتم کیا ہے، 2 مہینے تم نے گریہ کیا ہے، اس کی قبولیت ہے یہ کہ دل میں خواہش پیدا کرو. ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی موقع ہے. کچھ مت کرو، جسٹ ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ کربلا، کیسی کیسے مصیبتیں گزر گئے. اس کے بعد یہ دیکھو کہ ہم کیا کرنا امام کے لیے. کل کا دن بہت بڑا دن ہے، عید زہرا ہے. اتنا بڑا دن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 2 مہینے 8 دن تم نے عزاداری کی ہے نا، اب کل کا دن تم کو گفٹ لینا ہے. کل کا دن تحفہ لینا ہے. کس سے تحفہ لینا ہے؟ بی بی سے تحفہ لینا کہ میں نے آپ کے عزاد. تحفہ کیا؟ اپنی دعاؤں کو قبول کرانا، اپنی پریشانیوں کو دور کروانا. آنے والا پورا پیریڈ محرم تک اس کے لیے اپنا پروٹیکشن اور مومنین کا پروٹیکشن کی دعا کرنا. 2 مہینے آپ نے محنت کی ہے، اب کل مول بی بی سے گفٹ لو. وہ گفٹ لو، اس لیے تحفہ لو، اسی لیے تحفہ لو کہ کل حق ہے تمہارا. تم نے ماتم کیا ہے. مولا حسین جو کربلا سے آئے تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کربلا والے رخصت ہو گئے، چلے گئے، غم کو بڑھا دیا. یہ غم کو کب بڑھا؟ آپ کو معلوم ہے جب 65 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، ہمارا سلام مختار کے اوپر، کہ جنہوں نے خون حسین کا بدلہ لیا، جنہوں نے چن چن کے قاتلان حسین کو مارا، 10,000 20,000 30 بعض روایتوں میں 40,000 قاتلان کو مولا جناب مختار نے مارا. اس لیے دیکھو آج ان کو مولا نے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کے روزے کے اندر، آپ ماشاءاللہ سب زائرین ہیں، اللہ بار بار ہم کو زیارت نصیب کرے، اندر ان کے ذریعے آج بھی موجود ہے. مختار نے چن چن کے ان کا بدلہ لیا. تو جب ہرملہ مارا گیا، ظالم شمر مارا گیا، جب عمر سعد مارا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد مارا گیا، اگر مختار یہ کام نہیں کرتا، اگر مختار کبھی موقع ملا تو شارجہ امام بارگاہ میں حالات مختار پڑھ گوں، اس میں دیکھنا کہ کیسے کیسے جناب مختار نے کس طرح چن چن کے قاتلوں سے اور ظالموں سے بدلہ لیا. حالات مختار میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ کیا حال ہوا تھا، کیسے جناب مختار نے لیا. اگر اسی لیے چوتھے امام کا جملہ ہے جناب مختار کے لیے، غور سے سننا. میں مختار نامہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں عید زہرا کے بارے میں بتا رہا کہ آج کی رات کی امپورٹنس جانو کہ جناب مختار کے بارے میں چوتھے امام کا جملہ ہے کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی. یہ ایک جملہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ مولا مجھے دیکھ کے مسکرائے، ہم اتنے گناہگار ہیں. مختار نے وہ کام کیا کہ جس سے چوتھے امام کہتا، اس دور کا زمانے کا امام کہتا کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. یہ امام کا جملہ، یہ میرا میسیج ہے سارے سننے والوں کو، امام بارگاہ علی رضا کے ذریعے جو سن. ہم بھی تو کوئی کام کریں جس سے میرا مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے. کیا آج ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آج ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آج ہم بھی کوئی ایسا 24 گھنٹے میں کوئی ایک ایسا کام کرو؟ میں 24 آورز بول رہا ہوں، 24 آورز میں کوئی ایک ایسا کام کرو جس سے تمہارا امام دیکھ کے آج کے دور کا زمانے کا امام، وہ چوتھے امام اس دور کا زمانے کا امام تھا. ہم آج کے دور کے زمانے کے امام کی سے ریکویسٹ کہ مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے. کوئی تو کام میں ایسا کروں بہترین اعمال میں جس سے مولا کی خوشی ہوتی. عزاداری حسین وہ یہ ہو گیا. اب عزاداری تو ختم ہو گئی. اب 8 ربیع الاول سے ہم کیا کرنے والے؟ کل 9 ربیع الاول ہے، کیا کرنے والے؟ میں نے 7 کی مجلس میں بولا ہے، لیکن آج تھوڑا سا ڈیٹیل میں. امام کو راضی کرنا ہے نا، امام کو خوش کرنا ہے نا. جیسے مختار نے کہ عمل سے چوتھے امام کے لبوں پہ ان کی مسکراہٹ آئی، دل کو سکون ملا. اگر مختار یہ خون حسین کا بدلہ نہیں لیتا تو کبھی اہل بیت کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی، پھر عید زہرا کبھی نہیں ہوتی، غم سال بھر رہتا. اگر آج عید زہرا تم سیلیبریٹ کر رہے اور میں جناب مختار کا ذکر نہ کروں تو یہ انصاف نہیں. اس لیے کہ مختار کی وجہ سے ظاہری طور پہ بول رہا ہوں، ظاہری طور پہ قاتلان حسین سے بدلہ لیا تو چوتھے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. بدلہ لیا، ان کو قتل کیا تو امام کے دل کو سکون پہنچا. جب سکون پہنچا تو امام نے غم کو بڑھایا.
تو آج بھی ہم جو غم کو بڑھا رہے وہ اسی لیے بڑھا رہے کہ میرے چوتھے امام نے بڑھایا تھا، چوتھے امام نے غم کو ختم کیا تھا لبوں پہ۔ اب آگے چل کر سننا، تو ہم کیا کر رہے، ہمارا پاس بھی کوئی ایک ایسا کام، ہم بھی کوئی ایسا کام کرے، شارجہ میں، دبئی میں جو سن رہا، مجھے پوری دنیا میں جو سن رہا، سب کانٹیننٹ میں، یورپ امریکہ میں جو سن رہا، علی رضا کے تھرو، امام بارگاہ علی رضا کے تھرو، کہ ہم بھی کیا کریں کہ 2 مہینے 8 دن عزاداری کی۔ اب عید سے شروع اور آج کی رات سے پورا نیکسٹ 29 ذی الحجہ تک، آپ اس لیے کہ محرم میں آئے تو سارے ریسٹرکشنز ہمارے پاس آ جاتے ہیں، محرم میں تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں، محرم کے علاوہ بول رہا ہوں، آپ انصاف سے بولو کہ آج کی رات سے لے کے 29 ذی الحجہ تک، میں لڑکا لڑکی کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، یوتھ کو بول رہا، کہ تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی، تمہاری لائف میں ایک ڈسپلن آیا ہے، ایک ڈسپلن آیا، اس ڈسپلن کو کنٹینیو کرو ٹل 29 ذی الحجہ، پھر محرم آ جائے گا۔ اس لائف کو جو چیزیں تم نے محرم میں چھوڑی ہوئی تھی، پلیز غور سے سنو، جو چیزیں تم نے محرم میں اپنے آپ پہ حرام کر لی تھی، یو نو ویری ویل، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ، ہر چیز، وہ جتنی چیزیں تھیں جو محرم میں تم نے کہا تھا نہیں یار یہ عزاداری کا مہینہ ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، وہ چیزوں کو کنٹینیو کرو ٹل 29 ذی الحجہ، پھر تم کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے اس محرم میں کوئی چیز سیکھی ہے۔ بہترین اعمال ہے، واجبات پہ تم نے عمل کیا پورے محرم میں، اس کو کنٹینیو کرنا۔ میں ایک جملے میں آگے بڑھ رہا، واجبات پہ تم نے عمل کیا، تم آگے بڑھنا، وہی واجبات کو کنٹینیو کرنا۔ یہ نہیں کہ کل عید ہے، عید کا دن ہے، کل جو چاہے کرو، ہر چیز معاف ہے۔ ایک مثال ہے کہ 70 خون معاف ہو جاتے، نہیں بابا، خون پہ معاف نہیں ہوتا، خون ہے۔ یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ عید کا دن ہے، آئی کین ڈو اینی تھنگ، یو کانٹ ڈو۔ جو فریم ہے اسلام کا، اس فریم کے اندر نہیں رہنا ہے۔ تو یہ سوچ کے عید زہرا سیلیبریٹ کرو، گرانڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو۔ جو میری تقریر کو سن رہا آج امام بارگاہ علی رضا سے، گرانڈ سیلیبریشن ہونا پورے شارجہ، پورے دبئی میں، پورے جو مجھے اس وقت سن رہا، گرانڈ سیلیبریشن ان واٹ وے، اپنے گھر میں کہیں اور، وہ پورے ریسٹرکشن کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ گرانڈ سیلیبریشن میں مکس گیدرنگ ہو جائے، پہلی چیز یو کانٹ ڈو دا مکس گیدرنگس، اوکے؟ مکس گیدرنگ اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، مکس گیدرنگز مت کرو۔ گرانڈ سیلیبریشن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں میوزک لگا لوں، انڈین مووی لگا دوں یا انڈین میوزک لگا دوں، نہیں۔ عید وہ نہیں ہے دوستو کہ میں انڈین مووی سے خوشی مناؤں۔ اب بولتے یار پھر کرنا کیا، پھر ہے کیا انٹرٹینمنٹ کے لیے؟ 1000 چیزیں انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے گھر جائے، ایک مومن دوسرے مومن کو انوائٹ کرے، ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرے، 1000 چیزیں بات کرنے کی، 1000 ٹاپکس۔ جو آپ اسلام کا فریم ہے، اس فریم میں رہ کے یہ عید کو زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا، اس لیے سیلیبریٹ کرنا، اور یو ہیو گاٹ رائٹ ٹو سیلیبریٹ کہ تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی ہے۔ ایسا سیلیبریٹ کرو کہ تمہارا سیلیبریشن ختم نہ ہو، بی بی زہرا کے پاس سے تم کو گفٹ آ جائے، شہزادی تم کو گفٹ دے دے۔ ایسا یہ نہیں کہ میں واجبات کو چھوڑ دوں، یہ نہیں کہ کل کی عید کا دن ہے نماز جاتی ہے تو جانے دو، نو، واجب نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عید کے دن تم نماز چھوڑ دو کہ ارے آج تو 2 مہینے 8 دن پڑھی ہے، 2 مہینے 8 دن اتنا کیا ہے، یہ نماز، نو یو کانٹ ڈو دس۔ عید کے دن سیلیبریشن ویسی ہونا جیسے میرے مولا، اگر ایسا جیسا آپ مجلس آپ کرتے ہیں، آپ کو یقین رہتا ہے کہ مادر حسین آئی، شہزادی میری آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ کہ تم وہ پورے ریسٹرکشن کے ساتھ بیوی کو بلاتے ہو، تم ایسے کرتے ہو جیسے اسلام بولتا ہے، ہر چیز پاک اور پاکیزہ، اپنے آپ کو ویل بیہیو کر لیتے، تو اس لیے بیوی بھی آتی ہے، ذکر کرتے ہیں، تو تمہارے سیلیبریشن میں بھی بیوی جوائن کرے، جشن میں بھی بیوی آئے۔ میں بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں آپ کو، ایسا سیلیبریشن کرو کہ کل شہزادی کونین اور امام زمانہ آپ کی محفل میں آئے۔ کیوں؟ کل تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے اور شہزادی کونین، عید نام بی بی زہرا کا، عید زہرا۔ تو اور جیسا محرم میں مجلسوں میں آپ کے گھر میں آتی تھی، اسی طرح آپ اس میں بھی بی بی کو بلاؤ، تو پھر دیکھو جیسے مجلس کی برکت ہے ویسی اس عید زہرا کی برکت ہوگی۔
उसी तरह अगर तुमने जरा सा कुछ आगे पीछे किया तो फिर तो प्रॉब्लम, न मौला आएंगे न बीबी आएंगे। जमाने के इमाम से उनकी ताजपोशी का लो गिफ्ट कि मौला आज आप इमाम, जाहिरी तौर पे तो इमाम है, लेकिन जाहिरी तौर पे आज से आपके इमाम की इमामत शुरू हुई। तो अब आप जब शुरू हुई, फर्स्ट नाइट है, फर्स्ट डे कल आने वाला है, आप हमको कुछ इनाम दीजिए। दोस्तों हम तो फकीरों के फकीर हैं, हम तो हर खुशी में मौला से मांगते, इसलिए कि अगर वो नहीं देंगे तो हमारा चलेगा थोड़ी। क्या बोल रहा है यार, हम जो रोटी खा रहे हैं उन्हीं का सदका खा रहे, हमारी जो सांस चल रही वो उनके हुक्म से, सदके से चल रही, हमारी जो जॉब है, जिंदगी है, बिजनेस है, जो एवरीथिंग सिर्फ उनकी वजह से। तो हम तो हर मौका देखते और देखना चाहिए। तो आप पे लाजिम है ये कि कल इमाम से आपको ईद का तोहफा लेना ही लेना है। बीबी ज़हरा से क्या तोहफा लेना है कि जो तुमने 2 महीने 8 दिन आजादारी की, तो बीबी को यह बोलना कि अब मौला हुसैन जा रहे हैं ना, उनके बच्चों का सदका उतार के हमको दे दो, बस मौला हुसैन के बच्चों का सदका दे दो बीबी, और कुछ नहीं चाहिए, उनके बच्चों का सदका दे दो, और अपने इस बेटे का सदका दे दो जिसकी आज ताजपोशी है। तो ये 2 चीजें आज बीबी ज़हरा से भी मांगना, जमाने के इमाम से। तो पहली चीज क्या है, इतने गम के बाद खुशी आ रही, जब खुशी आ रही तो आप पे लाजिम है कि जैसा मुहर्रम में तुमने 2 महीने 8 दिन जिस अंदाज से आजादारी की, जिस अंदाज से तुमने हर पाक और पाकीज़ा तरीके से पूरा आजादारी की, अपने घरों में मजलिसें की, कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे माज़अल्लाह खुदा ना खास्ता, खुदा लाख बार खुदा ना खास्ता मौला नाराज हो जाए, उसी अंदाज से कल जश्न ग्रैंड करो, ग्रैंड सेलिब्रेशन करो, ग्रैंड सेलिब्रेशन करो, उसको बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करो। ऐसा सेलिब्रेट करो कि मौला आ जाए तुम्हारी महफिल में। अगर मौला आ जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, मौला आ जाए तो तुम्हारा जश्न कबूल हो गया। लेकिन मौला वही जश्न में जाएंगे जो उनके अंदाज से जैसा तुमने मजलिसें की। तो बस मेरी पहला मेरा मैसेज यही था बारगाह इमाम, बारगाह अली रजा वालों को, कि सेलिब्रेशन भी वैसी हो जैसे तुमने आजादारी की, और कल इनाम लाजिम मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज, इस ईद का नाम, कोई जितनी ईदें हैं हमारे, ईद उल फितर है, ईद उल ज़ुहा है, ईद गदीर है, ठीक है, ईद गदीर मेरे मौला से मखसूस है। और इस ईद का नाम, ये नाम की इतनी बरकत है यार, कोई ईद 365 डेज में इतनी ईदें आती है। शब कदर एक ईद का, जुमा ईद है, मौसमीन की विलादत है, मुबाहला है, सारी ईदें, सारी जगह वो चीजें ईद है। लेकिन इस ईद का नाम उस बीबी से मंसूब है कि जिसने 2 महीने 8 दिन तुम्हारे घर जाके जिसने आजादारी की। तो ये ईद इतनी बड़ी ईद है, जैसे ईद गदीर बड़ी वैसे ईद ज़हरा बड़ी है, कि किसी ईद से बीबी का नाम नहीं मिलाया गया। और गदीर मेरे मौला से मखसूस है, मन कुंदा मौला हो फाज़ालियुन, मौला से मखसूस है। और ये ईद सिर्फ और मेरी शहजादी की ईद है। तो कितनी बड़ी बात है यार, अब तो क्लियरली आप जाके बोल सकते बीबी आप मेरी बीबी, आप मेरी माँ है, मजलूम माँ है, और करीम इब्ने करीम है। आप, मैंने 2 महीने 8 दिन जितने आंसू, जितना मातम किया, मुझे कुछ भीख दे दो हुसैन के नाम। 1 साल तक पूरी जिंदगी, सेहत, इज्जत, रिस्क, बीमारियों से बचना, ये सारी जितने मरहूमीन की मगफिरत के लिए दुआ करना। डोंट फॉरगेट योर मरहूमीन। ये ईद ज़रा इतनी बड़ी ईद, हमको सेलिब्रेट भी करना है तो उसी ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट कर, बेहतरीन कल ड्रेसेस पहनो। औरतों को बोल रहा, मर्दों को नहीं, मर्दे तो पहनते ही। अपने आप को सजाओ, दुल्हन बन जाओ, खूबसूरत लिबास पहनो, अपने हस्बैंड से ईदी मांगो, बच्चों से बोल रहा कि ईदी मांगो, अपने डैड से, अपनी मां से। कल बच्चों को भी नए ड्रेसेस बनो, बच्चों को भी सेलिब्रेशन का तरीका बताओ कि बेटा आज हमको सेलिब्रेट करना है। फिर बच्चों को अंदाजा होगा कि 2 महीने 8 दिन का गम के बाद दूसरे दिन ईद का दिन भी है। इस्लाम सिर्फ रोने की बात नहीं कर रहा, इस्लाम सिर्फ गम की बात नहीं कर रहा। शिया सिर्फ गम नहीं करते, शिया खुशी भी करते, शिया गम भी करते। जब गम होता वो गम करते, जब खुशी होती जब खुशी करते। तो बच्चों को भी बताओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
یہ نہیں کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بولے ارے یار ابا کہ ہمیشہ ہم لوگ مجلس کرتے ہیں، ہمیشہ ہم لوگ گریا کرتے ہیں، یہ نہیں بولنا بچے، ان کو بتانا ماں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جسٹ ٹاک ٹو دیم اینڈ ایکسپلین ٹو دیم کہ واٹ ٹمارو از واٹ. تو بہترین ڈریس پہنو، بہترین جویلری پہنو، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے ماموں کے لیے، اپنے چچا کے لیے. ان فیملیز کو بلاؤ، گیٹ ٹوگیدر کرو. جہاں جو محرم کا فریم ہے اسلام کا، اس کے اندر رہ کر عورت جائے، ملے، بات کرے. دوسری چیز، گھر میں کھانا اچھا بنا اور نظر دو، بی بی زہرا کی نظر دو اور زمانے کے امام کی نظر دو. نظر سے رشتہ بنتا ہے. جب آپ نظر دیتے ہیں کوئی چیز تو نظر سے رشتہ بنتا ہے، ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. اس لیے کہ نظر کر کے آپ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں، اور گفٹ کر کے بولتے ہیں کہ بی بی یہ اس کو قبول کرو، اس کی برکت ہم سب کو دو. تو یہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. کل نظر ضرور دو، بہترین کسی چیز پہ بھی دو. بہترین نظر پھل پہ ہوتی ہے، فروٹس کے اوپر، اس لیے کہ وہ پاک اور پاکیزہ رہتے. آپ کھانا بنا کے دیں، کوئی مشکل نہیں، میٹھا بناؤ، کوئی مشکل نہیں، آپ نظر دو. کل بہترین ڈریس کرنا، ڈریس اپ اچھے ہونا، بچوں کو اچھا ڈریس اپ کرانا مائیں، اور اچھا کھانا بناؤ بہترین. جیسے عید کا دن سیلیبریشن کرتے، ڈیلیشیس فوڈ بناؤ، اس لیے کہ 2 مہینے 8 دن تم نے تبرک کھایا، نیاز کھائی، جس کی وجہ سے تمہارا گوشت بنا، خون بنا، ہڈیوں میں طاقت ہے. اب تمہارا جسم اتنا پاک رزق کا ہو گیا کہ 2 مہینے 8 دن عزاداری میں مولا حسین کا صدقہ کھائے، اور آج آپ تم کو تحفہ لینا ہے. تو بہترین گھر میں کھانا بناؤ، حلال رزقاً واسعاً حلالً طیباً سے بنا کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرو.